الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. برادران اسلام، دینی اور ملی بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، تقلید ناسدید کے ٹھیکیدار اور بلائنڈ سپورٹر مقلد منیر قاسمی اپنے آپ کو بڑا علامہ اور مفتی سمجھتا ہے اور عربی دانی کی دھونس جماتا ہے اور اہل حدیثوں پر دھوکہ دینے اور منافقانہ حرکت اپنانے کا طعنہ دیتا ہے. نماز نبوی سے چڑ ہے اس کو اور اہل حدیث سے الرجی ہے. اس لیے نماز نبوی کے صفحہ نمبر 118، 119 اور 120 پر اپنی ہرزہ سرائی کرتا ہے اور اہل حدیثوں کو دھوکے باز کہنے کی ناروا کوشش کرتا ہے. اسی طرح سے آمین کا مسئلہ 107 پر ذکر کرتا ہے اور ترمذی کی روایت لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے. اور جو نماز نبوی میں ترمذی کی 257 نمبر کے حوالے سے بات بیان کی گئی ہے کہ نماز میں صرف ایک دفعہ رفع الیدین کرنے کی روایت ابن مسعود سے ضعیف اور ناقابل استدلال ہے، کیونکہ اس میں سفیان ثوری مدلس ہیں اور عن سے روایت کرتے ہیں، اور مدلس کی عن والی روایت تفرد کی صورت میں ضعیف ہوتی ہے. یہ علماء جرح و تعدیل کا متفقہ مسئلہ ہے. لیکن اس مفتی کی جس طرح سے آنکھ اور دل دونوں کے دونوں ناکارہ ہو گئے، رب کائنات نے فرمایا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. جب دل اندھا ہو جاتا ہے تو آنکھ بھی ناکارہ ہو جاتی ہے. اگر اس کا واضح ثبوت دیکھنا ہو تو اس نے جو روایت پڑھی ہے اس میں دیکھ لیں کہ اہل حدیثوں نے دھوکہ دیا ہے یا مقلد نے دھوکہ دیا ہے. دھوکے باز کون؟ مقلد یا کتاب و سنت کا متبع؟ اندازہ کیجئے. آپ سنن ترمذی تحقیق بشار جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 331 اٹھا کر دیکھ لیجئے، اور روایت نمبر جس طرح سے اس نے پڑھا ہے 248 ہے. اس میں جو الفاظ ہیں حدثنا بندار قال حدثنا يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن سلمة بن كهيل عن حجر بن عنبس عن وائل بن حجر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقال آمين ومد بها صوته. وفي الباب عن علي وأبي هريرة حديث وائل بن حجر حديث حسن، وبه يقول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم يرون أن يرفع الرجل صوته بالتأمين ولا يخفيها. یہ پوری روایت صراحت کے ساتھ
سنن ترمذی کی پیش کر دی گئی ہے۔ اس میں ایک چیز جو اہل علم جان سکتے ہیں وہ یہ کہ آمین والی روایت بالکل صحیح کیوں ہے؟ کیونکہ سفیان الثوری اس میں بھی راوی ہے، لیکن بیان کرنے کا طریقہ مختلف ہے۔ اس میں حدثنا سفیان، سفیان نے ہم سے بیان کیا ہے، عن والی روایت نہیں ہے، یہ عن والی روایت نہیں ہے، اس لیے یہ روایت سفیان ہی کی ہے، لیکن صحیح ہے۔ اس کو اہل حدیث نے چھپایا نہیں، اہل حدیث نے چھپایا نہیں۔ تمہاری آنکھ اندھی ہو گئی ہے، تمہارا دل بھی اندھا ہو گیا ہے، جس کی بنیاد پر تم اہل حدیث پر دھوکے بازی اور منافقانہ حرکت کا الزام، اور الزام کی بات آئی تو کسی نے کہا تھا الزام ان کو دیتے تھے، قصور اپنا نکل آیا، قصور اپنا نکل آیا۔ دونوں روایتوں میں فرق دیکھو۔ آمین والی روایت میں سفیان کی تحدیث کی صراحت موجود ہے۔ دھوکہ باز کون؟ دھوکہ کون دے رہا ہے؟ یہی مقلد جو زبان سے ادا کر رہا ہے، غور کریں اس بات پر، زبان سے ادا کر رہا ہے لیکن دل میں کھوٹ ہے، جس کی وجہ سے یہ فرق اس مقلد کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ اب آئیے جو دوسری روایت ہے اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں کہ جو ابن مسعود والی روایت ہے اس میں کیا ہے۔ روایت سنن ترمذی طبع بشار جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 343 ہے۔ روایت نمبر جیسا کہ اس نے بھی ذکر کیا ہے 257 ہے۔ حدثنا حناد قال حدثنا وکیع عن سفیان، عن سفیان، حدثنا نہیں ہے، عن سفیان ہے۔ اور جو قاعدہ نماز نبوی میں بیان کیا گیا ہے وہ بالکل ہی پرفیکٹ قاعدہ ہے، اور یہاں پر عن سے روایت ہے، اس میں سفیان ثوری مدلس ہیں اور عن سے روایت کرتے ہیں۔ دیکھیے حدثنا حناد قال حدثنا وکیع عن سفیان ہے، عن سفیان، اور وہاں کیا ہے حدثنا سفیان۔ یہ دونوں فرق مقلد کو نہیں سمجھ میں آ رہا ہے، یا سمجھ میں تو آ رہا ہے لیکن تقلید کی وجہ سے، تقلید اعمی، تقلید کی وجہ سے اندھا ہو چکا ہے۔ اس میں عن سفیان کا لفظ آیا ہے تو یہ تفرد کی وجہ سے بالکل ہی ضعیف روایت ہے۔ واقعتاً بہت سی علتیں ہیں۔ اور عن سفیان عن عاصم بن قریب عن عبد الرحمن بن الاسود عن علقمہ قال قال عبد اللہ بن مسعود الا اصلی بکم صلاة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فصلی فلم یرفع یدیہ الا فی اول مرہ۔ دیکھا آپ نے؟ دیکھ لیجئے کس طرح سے دونوں میں فرق ہے۔ حدثنا اور عن سفیان میں فرق اس کو نظر نہیں آیا، کیوں؟ اس لیے کہ یہ تقلید میں اندھا ہو چکا ہے، اس کو حق اور باطل کی تمیز نہیں رہ گئی، اس کو ذرہ برابر احساس نہیں کہ یہ جو کچھ بول رہا ہے، جو کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ کر کے لوگوں کے سامنے بیان کر رہا ہے، اس کو اس کا دل اندھا ہونے کی وجہ سے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اتنی ہی پر اکتفا کرتے ہیں اور مزید اس کا پوسٹ مارٹم انشاءاللہ العزیز کرتے رہیں گے۔